ایک شعر آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا، کچھ عرصہ تو نہیں بہت عرصہ پہلے کہا تھا، وہ لمحہ عرفان غم حسن ازل دل ڈوبتا جائے ہے پانی میں پتھر کی طرح۔ میں شعر ٹھیک کر کے پڑھ دیتا ہوں۔ میں شعر ٹھیک کر سوال یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ احساس جلال و جمال کب اور کیسے پیدا ہوا؟ اصل میں میری موومنٹ میں کوئی تعجب نہیں ہے، بلکہ میں وہ گناہ گار ہوں جو نیچرلی اللہ کو بڑھ گیا۔ شاید میرے ایک نیچرل فطرت تھی کہ پڑھتے پڑھاتے سوال جواب کرتے، اور میرا اس بات پہ فرم پیٹ ہے کہ علم و عقل کی کسی بھی جہد کا انجام صرف اللہ ہے۔ مگر اگر آپ اپنے علم و تحقیق کو روک دو، اور جب علم و تحقیق کو تعصب سے آلودہ کر دو، اور جب مکاتب فکر میں قید کر دو، تو پھر تم اللہ تک نہیں پہنچ۔ جہاں ذہن رکتا ہے وہاں بت خانہ تخلیق ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ تراشیدم پرستیدم سے کشتم، کئی مرتبہ میں نے ایسے بت تراشے، پوجے اور توڑ دیے، شخصیات کے بت، خیالات کے بت، فلسفہ و کلام کے بت۔ مگر جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ بت تو مجھے اپنی اسیر عبادت کیے جاتا ہے، تو مجھے تو یہ رنگ و روغن پسند نہیں تھے، میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، متجسس تھا۔ سو آگے بڑھتے بڑھتے میں اپنی فطری منزل تک پہنچ گیا، وہ منزل جس میں دماغ کبھی رکتا نہیں، تھکتا نہیں، وہ منزل جہاں خیال اپنے طرفوں کو عروج میں پاتا ہے، اور جہاں اسے کبھی بھی خدا کے حضور سے نور تخیل کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اور یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں ہے۔ دنیا کی ہر تعلیم رک جاتی ہے، فزسٹ دو چار تھیریوں پہ آ کے رک جاتا ہے، کوانٹم اور ریلیٹیوٹی پہ ختم ہو جاتا ہے، کیمسٹری کہیں رک جاتی ہے، عمرانیات کہیں رک جاتے ہیں، ہر روز نئے خیال نہیں پیدا ہوتے۔ مگر میرے رب کی عجیب عجیب شان ہے کہ ہر روز نئی شان سے طلوع ہوتا ہے، اور جب انسان اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو ہر روز سے تازہ خیالات سے انٹروڈیوس کرتا ہے۔ تو بہت پہلے کی بات ہے، میں اس بندش میں شعر لکھ رہا تھا کہ جب میرے دل نے مختلف الخیال آئیڈیاز کی وجہ سے ایک حقیقی بندش فیل کی، تو پھر وہ جو شعر انہوں نے کھول کیا ہے، میرے ساتھ اچھائی نہیں کی انہوں نے، ایک تو غلطیاں درج ہیں، تو میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ اور وہ بڑا سادہ سے دو شعر ہیں کہ کتنے عمدے ہوئے دریاؤں کی شورش کا امین، کتنے عمدے ہوئے دریاؤں کی شورش کا امین، کتنا خاموش ہوں پرہول سمندر کی طرح، کتنے عمدے ہوئے دریاؤں کی شورش کا امین، کتنا خاموش ہوں پرہول سمندر کی طرح، ہائے وہ لمحہ عرفان غم حسن ازل، ہائے وہ لمحہ عرفان غم حسن ازل ڈوبتا جائے تھا دل پانی میں پتھر کی طرح۔ حضرات گرامی، آپ اپنا ذرا خیال کیجئے، مجھے حضرت عمر فاروق کی داستان یاد آ گئی کہ اونٹ پہ چڑھے ہوئے گانا گا رہے تھے، وہ جو اونٹوں پہ گایا کرتے حدیث کہا تھا، تو لوگوں کو آواز بھلی لگی، امیر المومنین گا رہے تھے، اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ جب مجمع بڑھ گیا تو حضرت عمر، آپ کو پتا ہے کہ ذرا کڑے قسم کے آدمی تھے، ہر وقت فتنے کا خیال ذہن میں رکھتے تھے، تو آپ نے گانا بند کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ہولے لوگ کھسکنا شروع ہو گئے، اور رفتہ رفتہ کوئی بھی نہ رہا، تو بڑا تنگ آ کے کہا ذرا تمہاری باؤں کو روئے، میں گانا گاتا ہوں تو تم جمع ہو جاتے ہو، قرآن پڑھتا ہوں تو تم بھاگ جاتے ہو۔ تو حضرات گرامی، میں اتنی دیر اللہ کی باتیں کرتا ہوں، آپ نے تالی نہیں بجائی، گانے گا